بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک لم یزل ہم سب کو قرآن و سنت کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے صحابہ اور اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ آج ان کا عرس مبارک ہے۔ اس حوالے سے یہ جو عرض ہے، قرآن مجید کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ ایک وہ ہستی جو حق کو لے کر آئی، ایک وہ ہستی جس نے حق کی تصدیق کی۔ مالک کائنات ارشاد فرماتا ہے اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب جب کہیں تکلیف پہنچی، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات اعلیٰ صفات حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہی۔ آپ نے کبھی اپنے ذاتی فائدے کے لیے کبھی نہیں سوچا، آپ نے اپنے اہل و عیال کے بارے میں کبھی نہیں سوچا، آپ نے اپنے مفادات کے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ جب بھی سوچا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کے لیے سوچا کہ میں نے ان کو کیسے فالو کرنا ہے، جیسے حضور نے فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں بھی جس چیز کے لیے مسلمانوں کو پکارا، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صف اول کے اندر نظر آئے، پہلی صف کے اندر کھڑے ہوئے نظر آئے۔ حضور نے چندہ مانگا، سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالا۔ مالک کائنات نے پھر سب سے مجموعی طور پر وعدہ فرمایا کلًا وعد اللہ الحسنی، میں سب سے حسنا کا وعدہ فرماتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے تمام صحابہ اکرام کو حسنا کا وعدہ دے دیا۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب مال پیش کرنے کے لیے تشریف لائے تو آپ نے ایک بوری کا لباس پہنا ہوا تھا اور سر پر ایک گٹھڑی رکھی ہوئی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر صدیق کو مسجد میں داخل ہوتا ہوا بھی دیکھ رہے تھے، آپ ان کو آتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیارا غلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کو دیکھ کر تبسم فرمایا اور ان کا مال قبول فرمایا، اور پھر سوال کیا کہ صدیق مجھے یہ بتاؤ، گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں چھوڑ کے آئے، یا سب کچھ لے کر آئے ہو؟ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، آپ نے ایک بہترین اور جامع ترین جملہ ارشاد فرمایا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں جو کچھ بھی تھا وہ سارا آپ کی خدمت میں لے کر آ گیا ہوں، آپ کو دینے کے لیے آ گیا ہوں، اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے سب کچھ پیش کر دیا۔ میں اپنا مال دین اسلام کی تدوین کے لیے پیش کر رہا ہوں، میں رہوں نہ رہوں تو میرا مال دین کے کام آتا رہے۔ لیکن گھر کے لیے آپ نے سوال کیا کہ گھر کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آیا ہوں کہ نہیں، بچوں کو ایسے تو نہیں بٹھا کے آیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کا سب سے بڑا خزانہ میرے پاس ہے، دنیا کی سب سے بڑی چیز میرے پاس ہے۔ سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کو دیکھ رہے تھے اور صدیق کی قسمت پہ رشک کر رہے تھے۔ صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ، میں آپ کے لیے سارا گھر کا سامان لے کر آ گیا ہوں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ کو اور آپ کے رب کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ میرا آپ پر بھی بھروسہ ہے اور توکل تو رب العالمین پر ہے کہ میں آپ کو اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں۔ ہم جہاں بھی دیکھیں، زندگی کے جس پہلو میں دیکھیں، ہمیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چمکتے ہوئے ستارے کی مانند نظر آتے ہیں۔
اور حضور کا وہ فرمان جس میں حضور نے فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری اور میرے ہدایت یافتہ صحابہ کی سنتوں پر چلو، ان کے سرخیل ابو بکر صدیق ہیں، اولئک هم المتقون کے فیض یافتہ ابو بکر صدیق ہیں، والذی جاء بالصدق وصدق بہ کے تاج پہننے والے، تاج لینے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ اب اگر ان کی زندگی کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو ان کی زندگی ایک پہلو سے شروع ہو کر دوسرے پہلو پہ ختم ہوتی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی ابوبکر صدیق کچھ نہیں دیکھتے، حضور کے بعد بھی ابوبکر صدیق کچھ نہیں دیکھتے۔ اگر باپ حضور کی بارگاہ کے اندر نازیبا الفاظ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ابوبکر صدیق اپنے والد کو حضور پر ترجیح نہیں دیتے۔ اگر بیٹا کبھی از راہ تمسکر کہتا ہے، از راہ مزاح کہتا ہے کہ ابا حضور آپ تو میرے تلوار کی زد میں تھے لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا، میں نے سوچا میرا بوڑھا باپ ہے میں اسے کیوں ماروں، آپ دوسرے لشکر میں تھے میں دوسرے لشکر میں تھا، میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ جب ابوبکر صدیق نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو بیٹے کو دیکھ کر کہنے لگے تو نے باپ سمجھ کر تو چھوڑ دیا، لیکن یاد رکھنا اگر اسی وقت تو میری تلوار کے وار کے نیچے ہوتا تو میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑتا، کیونکہ مجھے تجھ سے بھی زیادہ پیار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ہے، حضور کی ذات سے مجھے زیادہ انس ہے، حضور کی ذات سے زیادہ لگن ہے۔ آپ ذرا دیکھیں سفر ہجرت کو حضور نے مولا کائنات حضرت علی کو بٹھایا اور اپنے بستر پہ سلایا اور امانتیں سپرد فرما کے آپ نے حکم جاری کیا ابوبکر اے علی تم یہاں پہ رہو، امانتیں واپس کر دینا، انشاءاللہ تمہاری میری ملاقات مدینہ میں ہوگی۔ حضرت علی وہاں پہ سو گئے، جناب ابوبکر صدیق کے دروازے پر امام الانبیاء تشریف لائے، ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا اور ابوبکر نے بچوں کی پرواہ نہیں کی، میرے بچے میری بیٹیاں میرے بیٹے میری اہلیہ میرا گھر میرا خاندان میرا کنبہ یہاں پر ہے۔ جناب ابوبکر صدیق نے ایسا کچھ نہیں دیکھا، آپ حضور کے ساتھ چل پڑے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ آج وہ مکمل تفسیر جا رہی ہے حضور کے ساتھ، حضور جو کہتے ہیں ابوبکر مان لیتے ہیں، حضور جو فرمان جاری کرتے ہیں ابوبکر سر کو جھکا لیتے ہیں، حضور جیسی بات کہتے ہیں ابوبکر نے کبھی اس بات پر اپنا رد عمل نہیں دیا، حضور نے جو فرمان جاری کیا حضرت ابوبکر صدیق نے کبھی اس پر اپنی رائے پیش نہیں کی، حضور کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ اگر ایسا ہوتا تو اس سے بہتر ہوتا، بلکہ ان کو پتا تھا کہ یہ وہ زبان ہے جو کبھی حق کے سوا بولتی نہیں ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا محبوب تو کبھی اپنی زبان سے اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں، میرے محبوب کی زبان حق ترجمان پر جب بھی بولتا ہے تو رحمان بولتا ہے، بذریعہ وہی بولتا ہے۔ ابوبکر صدیق حضور کے فرمان کے آگے کبھی اپنی رائے پیش کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے اور کسی اور کی رائے کو بھی پسند نہیں کرتے کہ وہ حضور کے سامنے آ کر اپنی رائے پیش کرے۔ حضور نے فرمایا ابوبکر چلنا ہے، ابوبکر نے نوجوان بیٹیوں کو نہیں دیکھا، ابوبکر نے اپنی اہلیہ کو نہیں دیکھا، اپنے گھر بار کو نہیں دیکھا، اپنے والدین کو نہیں دیکھا، اپنے بچوں کو نہیں دیکھا، یہ بھی نہیں سوچا جا تو رہا ہوں پتہ نہیں مدینہ میں میرا مستقبل کیسا ہوگا، پتہ نہیں مدینہ رت الرسول کے اندر میں جا کے کیا کروں گا کیا نہیں کروں گا، بلکہ حضور نے جب کہا ابوبکر چلنا ہے تو ابوبکر نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اب ذرا غار کے اندر جب گئے تو وہاں پہ جا کے بیٹھے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ باہر ٹھہریے، میں دیکھتا ہوں کہیں کوئی ایسا موذی جانور آپ کو تکلیف پہنچا دے تو خدا کی امانت جو میرے سپرد ہے میں مالک کائنات کو کیا جواب دوں گا، میں رب العالمین کی بارگاہ میں جا کے کیا کہوں گا کہ یا اللہ تیرے محبوب کی اس طرح حفاظت نہ کر سکا جس طرح مجھے کرنی چاہیے تھی، تیرے محبوب کی اس طرح سیکیورٹی نہ کر سکا جو تو نے میرے ذمے لگائی تھی۔ ابوبکر غار کے اندر اترے، اپنے کپڑوں سے سارے سوراخ بند کر دیے، جو نہیں بند ہوا اس پر خود بیٹھ گئے اور سانپ کے ڈنگ پہ ڈنگ وار پہ وار سہتے رہے ابوبکر صدیق، لیکن اٹھے نہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈسٹرب نہیں کیا۔ آخر آنکھ سے آنسو جاری ہوئے، مدنی تاجدار کی آنکھ کھلی، آپ نے فرمایا ابوبکر کس چیز نے تمہیں رلایا ہے، تجھے تو کوئی رلا ہی نہیں سکتا کیونکہ تیرے دین اسلام پہ احسان ہی اتنے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ بن کے ہر جگہ پہ ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ ابوبکر صدیق نے روداد سنائی، حضور نے اپنا لعاب دہن
دان، برکت والا لعاب دان ابو بکر کی ایڑی پہ لگا دیا۔ یہ عزت اور شرف بھی ابو بکر صدیق کو حاصل ہوا۔ آپ کی نوجوان بیٹی گھر سے کھانا لا کر غار کے اندر حضور کی خدمت کیا کرتی تھی۔ آپ کا غلام عامر بن فہیرہ آپ اپنی بکریوں کو غار کے منہ کے اوپر لے کے آتا، آپ کو دودھ پیش کرتا۔ چلتے چلتے ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ مدینہ طیبہ پہنچ گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں بھی تنہا نہیں چھوڑا، وہاں بھی اکیلا نہیں چھوڑا، حضور کے ساتھ رہے۔ حضور ہمیشہ ابو بکر صدیق پر شفقتیں فرماتے رہے، ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ کھڑے رہے، کبھی بے وفائی نہیں کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے ایک دن پوچھا تھا کہ ہمیں یہ بتائیے، بلکہ حضرت علی نے لوگوں سے پوچھا، لوگوں جانتے ہو اپنے دور خلافت کے اندر حضرت علی نے پوچھا تمہیں پتہ ہے کہ لوگوں میں اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اشجاع کون ہے؟ صحابہ اکرام نے جو وہاں پر موجود تھے، وہ جو تابعین موجود تھے، وہ جو دوسرے لوگ تھے، انہوں نے کہا آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے بہادر شجاع کی بات نہیں کی، اشجاع کی بات کی ہے۔ کہنے لگے آپ سب سے زیادہ دلیر بہادر ہیں۔ حضرت علی کہنے لگے میں بہادر نہیں ہوں۔ تو پھر کون بہادر ہے؟ کہنے لگے بہادر تو وہ ہیں جب ایک جنگ میں موجود تھے، کھلبلی مچ گئی، لوگ ادھر ادھر بھاگے، لوگ ادھر ادھر ہو گئے، ایک ابو بکر صدیق تھے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اکیلے لوگوں سے لڑتے رہے۔ جب میں نے ان کو وہاں پہ لڑتے ہوئے دیکھا، حضور کا دفاع کرتے ہوئے دیکھا، مجھے پتہ چل گیا کہ علی یہ دنیا میں سب سے زیادہ بہادر جس کی ذات ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کو ایک اعزاز حاصل ہوا، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ فرمایا کہ جب وہ نکلے، غار کے اندر پہنچے، اللہ اکبر، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ غار کے اندر پہنچے تو اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، ایک دوست اپنے دوست سے کہتا تھا۔ اب مالک کائنات نے قرآن کے اندر صاحب کا ان کے لیے لفظ استعمال فرمایا، فرمایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب ہیں۔ ایک دوست دوسرے دوست سے کہتا تھا لا تحزن، تو غم نہ کر، ان اللہ معنا، ہم دونوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ کیوں پریشان تھے؟ اس لیے کہ کوئی آ کر اگر میری موجودگی میں حضور کو نقصان پہنچا دے تو پھر کیا ہوگا؟ جب اتنا زیادہ جذبہ ایمانی ان کے اندر موجود تھا تو مالک کائنات نے قرآن کی آیت نازل فرمائی اپنے محبوب پر اور تسلی دی ابو بکر صدیق کو کہ محبوب ان سے کہہ دو غم نہ کریں، اکیلا دفاع مصطفیٰ کے اندر صدیق نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ صدیق کے جتنے فضائل کمالات کو بیان کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا صدیق کے مال نے اسلام کو بڑا نفع دیا، جتنے احسانات صدیق نے مجھ پر کیے میں دنیا میں نہیں آخرت میں مالک کائنات سے عرض کروں گا، اللہ صدیق اکبر کے احسانات کا بدلہ اسے عطا فرمائے گا۔ مالک کائنات کے پیارے حبیب نے فرمایا میرے زمین اور آسمان پر دو دو وزیر ہیں، جو آسمان کے وزیر ہیں ان کی بات تو اور ہے، وہ فرشتے ہیں، جو زمین کے وزیر ہیں ان میں ابو بکر و عمر ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں وفائے مصطفیٰ کا صلہ کیا ہوتا ہے۔ جب آپ کا وصال با کمال ہوا تو کہنے لگے کہ مجھے دربار مصطفیٰ میں لے جانا، دروازے کے باہر رکھ دینا اور عرض کرنا کہ آپ کا غلام حاضر ہوا ہے، دروازہ کھل جائے تو مجھے دفنا دینا ورنہ کہیں اور۔ جب یہ بات ہوئی تو لوگوں نے ایسا ہی کیا، آپ کو لے کر گئے، حضور کے روضہ انور پہ رکھ دیا اور کہنے لگے کہ آپ کا دوست آیا ہے۔ دروازے سے اندر سے آواز آتی ہے، روضہ مصطفیٰ سے آواز آئی کہ یار کو یار کے ساتھ داخل کر لو۔ اب حضور کے پہلو کے اندر وہ دفن ہوئے۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دنیا کے اندر اپنے ساتھ رکھا، اب وہ روضہ مصطفیٰ کے اندر اپنے حضور کے ساتھ ہیں اور کل میدان محشر کے اندر بھی مدنی کریم کے ساتھ ہوں گے۔ دعا ہے کہ مالک لم یزل ہم سب کو صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔